مروت صاحب، یہ اوور آل 2025 شیر افضل مروت کا عروج، شیر افضل مروت کا ٹھہراؤ اور آج کے شیر افضل مروت، 2025 بڑا نشیب و فراز سے بھرا ہوا سال تھا شیر افضل مروت کے لیے. 2026 بھی ایسے ہی گزرے گا یا کچھ سوچ رکھا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ. اب میری ذات کے لیے تو سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ 2017 میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی، 2025 میں تیسری دفعہ 2025 فروری میں تیسری دفعہ نکالے جانے کے بعد میں نے پھر تمام کوششیں ترک کر دی واپس پارٹی میں جانے کی، کیونکہ اب 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد وہ خواہش نہیں رہی ہے، اور یہ میرے لیے تبدیلی تھی. اس کے ساتھ ہی جو میں نے ایک اور تبدیلی محسوس کی وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو میرے سابقہ پارٹی میں میرے دوست تھے ان کے رویوں میں بھی تبدیلی دیکھی، جس کا بھی میں نے کبھی انسانوں پہ میں نے انحصار کیا ہی نہیں ہے. لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ تھی پی ٹی آئی غالم گلوچ بریگیڈ کی طرف سے مسلسل کردار کشی کی مہم اور گالیاں. یہ انہی گالیوں کی بوچھاڑ میں ہمارا 2025 گزرا ہے اور ہماری خدمات کا صلہ دیا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نہیں بنتی ہیں تو اس کو دشمن بنانا بھی اپنا فرض سمجھتی ہے. اب جب آپ کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں تو دشمن اگر دشمنی پر اتر آئے تو آپ کا بھی کباڑہ کر دیتا ہے. جو لوگ چاہے علیمہ خانم ہو یا سلمان اکرم راجہ ہو یا جس نے میرے خلاف زبان کھولی ہے، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، ان کا اعتماد کا لیول کیا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم نے آشکارا نہیں کی اور بتائی نہیں، اور کیا ضرورت تھی. آپ نے نکال دیا تو ٹھیک ہے، خاموش رہے تھے، ہم بھی خاموشی سے اور گریس کے ساتھ رہے تھے. لیکن آپ نے چھیڑا، اپنی الزام تراشیاں شروع کی، بھئی کیا مطلب ہوا اس کا، تو بعد میں جواب بھی آتا ہے. تو لہٰذا اور پھر اگر شیشے کے گھر میں آپ رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. تو لہٰذا، اور یہ میرے ساتھ نہیں، ہر ایک اینکر پرسن کے ساتھ، ہر ایک سیاستدان کے ساتھ ذاتی لیول تک یہ باتیں لے جاتے ہیں اور ہر وہ شخص ذاتیات پہ اتر آتا ہے. تو لہٰذا جب گالم گلوچ ہو جاتی ہیں اس کے آگے پھر کوئی بات ہی نہیں رہتی ہے. تو لہٰذا میں نے 2025 میں یہ چیز ایکسپیرینس کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب مجھے ٹھہراؤ بھی آ گیا، قرار بھی آ گیا، ساتھ میں وہ جو سختیاں تھی، تکالیف تھی، وہ بھی رفع ہو گئی ہے، اور نہ اب کسی کو مطلوب ہوں، نہ کوئی ٹوک ہیں، نہ کوئی پرچے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا پی ٹی آئی کا شکریہ. دوسرے جماعتوں کے لوگوں کو تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ شیر افضل مروت انہیں مطلوب ہیں. کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ شاید جو آپ کو اس چیز پہ افسوس ہے، تعصب کا اظہار آپ نے کیا کہ مجھے شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو شاید آپ کا 2026 کا جو پڑاؤ ہے وہ انتخابی نشان شیر کے ساتھ آگے بڑھے گا. ایک تو یہ علم نہیں ہے کہ انتخابی نشان کی ضرورت پاکستان کو کب پڑے گی بھی یا نہیں. اچھا، کیونکہ حالات تو کچھ اور نشاندہی کر رہے ہیں. کیا نشاندہی کر رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارا سفر جو ہے جمہوریت کی طرف ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پہ ایک ایسے نظام کی طرف جا رہے ہیں جہاں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اور ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کے لیے الیکشن ہو، اور اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اگر ایسے الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشن میں کون جائے گا؟ عوام کے بل بوتے پہ. عوام کے بل بوتے پہ ہی اب تک سب کچھ ہو رہا ہے. ویسے مروت دیکھیں نا جی، بہت سارے لوگوں کو 2024 کے الیکشن میں تو پی ٹی آئی تو عوام کے بل بوتے پہ ابھری. میں نے وہ کمپین کی ہیں تو لہٰذا میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں. باقی جو ہیں جب تک یہ ہم نے بیسیکلی 2023 سے 25 میں اپنے نظام کی بنیادی اکھائیوں کو دچکے دیے، نقصانات دیے، جیسے عدالتوں کو اختیار کے تابع بنانا، قانون کے تابع نہیں، اختیار کے تابع بنانا، جیسے ہم نے 26ویں 27ویں ترامیم کی، جیسے ہم نے تاحیات استثنائی دی، جیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ 3 سالوں میں ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ جو بربریت کی. میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کے لیے یہ نظام تو کبھی پسند ہی نہیں کر سکتا ہوں. ہاں، جہاں تک شریف برادران کی بات آپ نے کی نا، دیکھیں میں نے یہ لڑائیاں لڑی
شریف برادران کے ساتھ میری کو کیا مخاصمت تھی، لیکن چونکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو میں لیڈ کر رہا تھا، بالکل، تو شریف برادران کے بیانات چاہے ان کے آتے تھے یا نہیں، میں ایگریشن کرتا تھا۔ پھر بعض بیانات ایسے ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت سیاسی جبلت ہی کہہ دیں یا سیاسی مخاصمت کہہ دیں، اس لیول تک پہنچ گئے تھے کہ وہاں پھر نہ خاتون نہ مرد کی ذات جو ہے وہ محفوظ تھی۔ اور بہت بڑا اعتراف آپ کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ اور یہ جو ہم نے گفتگو کی نا، دیکھیں جے یو آئی کے ساتھ، اب مولانا صاحب کے ساتھ الیکشن کے دنوں میں جو میری بیان بازیاں ہوئی ہیں ان کا ترجمہ ہی نہیں دکھا سکتا ہوں، پھر پیپل پارٹی کے ساتھ، پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ، پھر اداروں کے ساتھ، پھر عدالتوں کے ساتھ، یہ سب لڑائیاں تنے تنہا میں مول رہا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، پتہ ہے ہمیں بالکل۔ اس کا پھر مجھے صلہ یہ ہوا کہ گالم گلوچ کی یعنی جن کے لیے میں نے لڑا، جنہوں نے مجھے تحفظ دینا تھا، جنہوں نے میرا بچاؤ کرنا تھا، نہ قصور کا آج تک پتہ نہیں ہے، لیکن گالیاں شروع ہو گئی۔ وہ تحفظ دینے والے تو کہتے ہیں آپ خان صاحب کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی تھا حصت تھا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو رائز ہوا اس رائز نے بہت سارے لوگوں کو ڈرا دیا تھا، اور اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے نہ یہ چاہا تھا، نہ مجھے علم تھا، نہ میں اس سفر کی طرف گامزن تھا کہ 9 مئی کے بعد اگر ہم یہ جلسے جلوس اور ریلیز اور تقاریر کریں گے تو ہمیں عوام کی نظروں میں یہ مقام ملے گا۔ اب میں جب سوچتا ہوں نا، تو میں یہ ہر ایک کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں سیاسی وفاداری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ مخالف کے لیے آپ وہ زبان استعمال کریں جس پہ بعد میں آپ کو افسوس ہو، کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ورکروں کی کبھی نہیں رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون ہو، چاہے پیپل پارٹی، وہ یہ پارٹیاں انہی لیڈرز کی ہے۔ اب اور دوسرا یہ ہے کہ کسی پارٹی لیڈر کے خصوصاً پی ٹی آئی میں کوئی خان کے قریب نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خان کے بڑا قریب ہے، مجھے علم ہے نا خان کے قریب ترین میں سے تھا، لیکن آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ جہانگیر ترین صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، پرویز خٹک صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، فواد چودھری صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، علیم خان کہاں پہ کھڑے ہیں، اور میں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں۔ یعنی کہ ترجیحات بدلتی ہے، مسلط کے تقاضے ہوتے ہیں، تو نہ کوئی قربت دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی قربانی دیکھی جاتی ہے، نہ آپ کی جدوجہد دیکھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو فیصلہ ہوا، اگر میں صرف مروت صاحب کی بات کروں، آپ کے بارے میں جو خان صاحب نے فیصلہ کیا، وہ انہوں نے اپنی ذاتی سوچ کی عکاسی کی یا پھر دوسرے الفاظ میں دیگر لوگوں کی طرف سے دیے گئے بیانات کے بعد انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا؟ بڑا کلیئر ہے، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ مجھے صرف اس لیے پارٹی سے نکالا کہ خان صاحب نے خود مجھے کہا کہ یہ آپ کو ڈم کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو نہیں ہونے دوں گا، اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے خان کو اس پہ قائل کیا۔ وہ لوگ جو سیکنڈ ٹیئر میں لیڈرشپ تھی، ان کو اندیشہ تھا کہ یہ تو ہم سے آگے بڑھ چکا ہے، تو لہٰذا ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ خان کی تحریک بھی چلانی ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہی شخص تھا جو 9 مئی کے بعد نکلا، ان کو یہ بھی کوئی حب نہیں تھا کہ گلگت کے الیکشن آ رہے ہیں، کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں، آج ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بیانیے جو میں 9 مئی کے کڑے دور میں بیان کرتا تھا، بس جناب علی یہاں پی ٹی آئی میں بڑا آسان ہے، کسی سے جان چھڑانی ہو اس پہ ٹاپ لگا دو کہ جناب یہ آدمی ہے۔ وہ کچھ میرے ساتھ نیکی بھی تو کی ہوتی نا، الیکشن میں تو مجھے ڈسکوالیفائی کیا، 57-58 FIR کیے، گھر گرایا، بیرون ملک جانے سے روکا، روزانہ گھر میں گھس آتے تھے، تو لہٰذا نیکی کوئی نہیں، جب آپ کے کام کا نہیں رہا تو پھر وہ بنا۔ لیکن جو برا کام کیا نا وہ یہ تھا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید کوئی عام پاکستانی ہے جو ڈر جائے گا سوشل میڈیا کی ٹرولنگ سے، اور بھائی آپ نے ایک وکیل کے ساتھ مخاصمت لی ہے، آئیں جی میں آپ کو ہر مقام پہ ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ مباحثہ کریں، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی گناہ ہے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ان کے 1000 گناہ بتاؤں گا، اور یہ میرا ایک گناہ بتا دیں میں پوری پی ٹی آئی سے معافی مانگوں گا۔